الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشائے۔ آج کا کالم بعنوان ماہانہ محفل ذکر گمگول شریف۔ ناظرین، کھاریاں شہر میں مقیم خالد خٹک، یوسف خٹک اور یونس خٹک کے والد مرحوم کپتان عیسیٰ خان دربار عالیہ کے خلیفہ خاص تھے۔ آپ کے وصال کے بعد مرحوم کی یاد میں ہر ماہ کے آخری جمعۃ المبارک کو بخشالی منزل کھاریاں میں محفل ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں کھاریاں شہر اور گردنواح کے قدردان اولیاء تشریف لاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ کی اس محفل مبارک کے اختتام پر لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد امریکی جناب چودھری امجد علی، جنرل الیکٹرانکس کے ایم ڈی جناب ملک امجد علی، راشد ٹائر اینڈ ریم ہاؤس کے ایم ڈی چودھری راشد محمود، اجر بینکویٹ ہال کے ایم ڈی عادل خان، پاکستان ڈیکوریشن کے ایم ڈی یوسف خٹک لنگر کا اہتمام کرتے ہیں۔ گل بخشالوی کے زیر نگرانی محمد یونس خٹک ماہانہ محفل ذکر کے انتظامات کرتے ہیں۔ ناظرین، حضور قبلہ عالم زندہ پیر کا تعارفی خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ عالم حضرت شاہ المعروف سرکار زندہ پیر بانی دربار عالیہ گمگول شریف 1912 میں پیر غلام رسول شاہ کے ہاں گاؤں جنگل خیل کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار سلسلہ قادریہ کے مقتدر اولیاء میں سے ایک ہیں۔ قبلہ عالم کسی درگاہ سے فارغ تحصیل نہیں تھے۔ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ علی پور سیدہ شریف، حافظ محمد عبد الکریم آستانہ عالیہ عیدگاہ راولپنڈی اور دیگر مشہور اولیاء اللہ سے آپ حضرت کو ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دربار عالیہ موڑی شریف مری کہ بابا جی سرکار نے اپنی 7 سالہ کمائی کا نچوڑ جناب زندہ پیر کو عطا فرمایا۔ 1938 سے 1949 تک قبلہ عالم پاک فوج کے ساتھ منسلک رہے۔ آپ امر ربی کے مطابق 1949 میں 11 بلوچ رجمنٹ ایبٹ آباد چونی میں پردہ حالت زار سے بے نقاب ہوئے۔ ایبٹ آباد کے نزدیک گاؤں لسان نواب میں آپ کے پیر بھائی محمد شاہ المعروف توری بابا کے نام سے مشہور تھے۔ حضور قبلہ عالم کا ان کے ساتھ الفت و محبت کا رشتہ تھا۔ توری بابا بھی موڑا شریف کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ اپنے گاؤں میں 1000 کنال رقبہ کے مالک تھے۔ آپ نے قبلہ عالم کے رتبے، مراتب اور فقیری میں کمال دیکھتے ہوئے حضرت پیر سے فرمایا، میں 500 کنال زمین آپ کے نام کرتا ہوں۔ آپ میرے پاس مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور فیضیابی کے لیے مسند نشین ہو جائیں۔ آپ حضرت نے فرمایا، جو آپ کا حکم۔ حضور قبلہ عالم 1952 میں پہلا حج ادا فرمانے کے لیے بذریعہ بحری جہاز ایبٹ آباد سے سعودی عرب تشریف لے گئے۔ فریضہ حج کے ادائیگی کے بعد حضور قبلہ عالم زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے گنبد خضراء کے سامنے کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ معلیٰ میں درخواست پیش کی کہ میرے لیے کیا فرمان ہے۔ راوی کہتا ہے کہ گنبد خضراء سے اشارہ سامنے پہاڑوں کی طرف ہوا اور اللہ کریم کے جلوے بے نقاب ہو گئے۔ آپ گنبد خضراء کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہاڑی کا وہ حصہ جو سرور کائنات کے حجرہ مقدس کے ساتھ ملحقہ اور پیوست ہے، اس پر آپ حضرت اپنا نام زندہ پیر دربار عالیہ گمگول شریف لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس طرح آپ کو زندہ پیر کا نام مبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت عطا کیے گا اور حکم ہوا کہ جاؤ اور گمگول کی پہاڑیوں کے دامن میں گوشہ نشین ہو جائیں۔ تب سے آپ نے اس پتھریلی پہاڑی کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت دربار عالیہ گمگول شریف کا قیام ہے۔ آپ نے کم و بیش 47 سال کے عرصے میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں لگایا۔ آپ فرماتے تھے، دربار رسالت سے مجھے حکم
دربار رسالت سے مجھے بیٹھنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر! 1400 سال میں آپ دوسری شخصیت ہیں جنہیں دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حکم ہوا کہ فلاں مقام پر تشریف لے جائیں۔ پہلے یہ سعادت حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیر شریف کو نصیب تھا۔ وادی گمگول، جہاں پانی کا نشان تک نہیں تھا اور نہ کوئی راستہ، جہاں آج مریدین کا جمع غفیر مختلف تقریبات بالخصوص اس مبارک کے موقع پر نظر آتا ہے جو ہر سال 21، 22، 23 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت زندہ پیر گنگول شریف کا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔